إله إلا الله لا إله إلا الله توحید سنت .com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وإياكم والبدع فإن البدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر قابل عزت علماء کرام، بزرگان ملت، برادران اسلام، نوجوانوں، عزیزوں، پیاری ماں بہنوں، اللہ پاک نے اس امت پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں اور بے حساب نوازشیں کی ہیں۔ خداوند قدوس نے ہمیں دو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے اور خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے دو انمول موتی عنایت فرمائے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قدرت کے خزانے میں جو سب سے قیمتی دو ہیرے تھے، اللہ رب العزت نے وہ دونوں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ دونوں اپنی جگہ بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں، لازوال ہیں، لاجواب ہیں۔ خداوند قدوس نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا جو خدا کی ساری مخلوقات میں بے نظیر، بے مثال، لاجواب ہے۔ ایسا رسول عطا فرمایا کہ رسولوں میں کوئی اس کے ٹکر کا نہیں، کائنات میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، مخلوقات میں کوئی اس کا جواب نہیں، سوا امت محمدیہ کے خداوند تعالیٰ نے کسی کو ایسا رسول نہیں عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری نعمت، خزانہ قدرت کی دوسری قیمتی چیز، اپنا کلام عطا فرمایا۔ ایک تو اللہ نے رسول اللہ عطا فرما دیا اور دوسرے کلام اللہ عطا فرمایا۔ یہ دوسرا ہیرا بھی انمول ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، لازوال ہے۔ اس کتاب کے ٹکر کی کائنات میں کوئی کتاب نہیں، اس کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے، نہ میرے رسول کا کوئی جواب ہے، نہ اللہ نے جو کتاب دی ہے اس کا کوئی جواب ہے۔
خداوند تعالی نے یہ خصوصی انعام عطا فرمایا ہے ہم کو آپ جانتے ہیں کہ ہم تو غلام ہیں، ہم تو امتی ہیں، ہم شہدائی ہیں، فدائی ہیں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کی حیثیت کے بلند ہونے سے اس کے غلام کی حیثیت بھی بلند ہو جاتی ہے۔ جو بڑے افسر کا چپراسی ہوتا ہے وہ چپراسیوں میں بڑا بن جاتا ہے۔ عربی زبان کی کہاوت ہے ضرب الغلام احانت المولا، غلام کو مارنا یہ اس کے مالک کے وقار کا مسئلہ بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آوارہ کتوں میں اور پالتو کتوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آوارہ کتا ہے، بچے بھی اس پر ڈھیلے پھینک دیتے ہیں، کوئی بھی اس پر لاٹھی چارج کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی اس کا رد عمل سامنے نہیں آتا۔ لیکن وہی کتا جو انتہائی ذلیل مخلوق ہے، ناپاک مخلوق ہے، وہ اگر منسوب ہے اور اس کا رشتہ ہے کسی بڑے انسان سے، وہ کسی انسان کا پالتو کتا ہے، اب ذرا اس پر ڈھیلا پھینک کر کوئی دیکھے، اب اس پر کوئی لاٹھی چارج کر کے دیکھے، یہ اپنی جگہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو لیکن اس کا مالک بڑا زبردست ہے۔ اگر اس پر کوئی لاٹھی چارج کرتا ہے، ڈنڈا اٹھاتا ہے، پتھر پھینکتا ہے تو مالک اپنے وقار کی ٹھیس کو ٹھیس محسوس کرتا ہے، وہ اپنے وقار کا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ ہمت تمہاری کیسے پڑی کہ تم نے ہمارے کتے کو چھیڑ دیا؟ میرے دوستو، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں، بے عمل ہے، سراپا گندا ہے، لیکن ہمارا آقا، ہمارا مالک، ہمارے افسر، ہمارے پیغمبر سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہیں۔ ان کی نسبت کی وجہ سے بڑائی ہمیں بھی ملی، ہم اس قابل ہوئے کہ ہم فخر کر سکیں، ہم ناز سے اپنا سر اونچا کر سکیں۔ انہی کی بنیاد پر، انہی کی نسبت سے اللہ رب العزت نے ہم کو خیر امت کا خطاب دیا ہے، کیونکہ ہمارا نبی سارے نبیوں کا نبی ہے۔ تو آپ کی غلامی کا اور آپ کی نسبت کا ہمیں فائدہ یہ پہنچا کہ ہم سارے غلاموں کے سردار بنائے گئے۔ تو اللہ پاک نے ایسا رسول عطا فرمایا جس کی کوئی کائنات میں نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، ساری انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد، پوری کائنات کا سب سے عظیم محسن، کوئی آپ کی رحمت سے بے فیض نہیں ہے۔ خداوند تعالی نے آپ کو اتنا عظیم رحمت بنا کر بھیجا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا رہا ہے، سب کو پناہ دامن مصطفیٰ میں ملی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت کو منقطع فرمایا، آپ کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے بھیجا، آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا گیا۔ اب نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ آپ کے بعد کوئی وحی آئے گی، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہوگی اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آئے۔ اللہ پاک نے یہ انعام آپ کو دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، ہم اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کر پاتے۔ یہ وہ انعام ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے
انبیاء آرزومند. صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ بعض پیغمبروں نے اپنی اس آرزو کا اظہار فرمایا, خداوندا ہمیں رسالت و نبوت نہ دی جائے, ہمیں آپ نے آخری پیغمبر کی امت میں داخل ہونے کا موقع عنایت فرمایا جائے. سوچئے آپ کی امت میں ہوتے تو صرف امتی کی حیثیت بنتی. امتی ہونے سے رسول ہونا یہ زیادہ عظیم المرتبہ چیز ہے, یہ زیادہ قیمتی دولت ہے. پھر کیا بات ہے کہ جو سب سے ذکی, سب سے زیادہ ذہین, سب سے زیادہ دانشور, ہوش مند اور عقل مند ہے, وہ قیمتی چیز سے دست برداری چاہتے ہیں ایک کمتر چیز کو لینے کے لیے. دنیا میں کوئی ایسا عقل مند نہ ملے گا آپ کو جو یہ کہے کہ 100 روپے کا نوٹ آپ رکھ لیجئے, ہمیں 1 روپے تھما دیجیے. معلوم یہ ہوا کہ اس امت میں ہونے میں کوئی خاص بات ہے. اللہ پاک نے اس امت کو کچھ مخصوص چیزیں عنایت فرمائی ہیں جس کی آرزو میں انبیاء بھی تڑپ رہے ہیں. خداوند تعالیٰ نے وہ سعادت, خداوند تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت آپ کو عطا فرمائی. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے کے تمام پیغمبروں کی شریعت, ان کا دین منسوخ ہونے والا تھا, اس کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا, اس میں پائیداری نہیں تھی, اس کو بقا نہیں تھی, اسے دوام کی دولت نہیں حاصل تھی, اس لیے اسے خطرہ تھا. اور شریعت مصطفیہ کو دوام ہے, بقا ہے, استحکام ہے, یہ تحریف سے پاک رکھی جائے گی, اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں چل پائے گی. ایک ایسا محل جس میں خطرہ ہو, اس خطرے والے محل سے وہ جھوپڑی بہتر ہے جو بے خطر ہو, جس میں کوئی خطرہ نہ ہو. ایئر کنڈیشن میں رکھ دیا جائے, آپ کو اونچے محل میں آپ کو رکھ دیا جائے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی اناؤنس کر دیا جائے کہ ایک ایسا زلزلہ آنے والا ہے کہ کتنا خطرناک بھونچال آنے والا ہے, معلوم نہیں کب یہ زمین بوس ہو جائے اور کب اس کے رہنے والے خطرے کی زد میں پہنچ جاوے. تو اس محل میں رہنے والے کو کبھی بھی سکون کی نیند میسر نہ ہوگی, وہ ہمیشہ خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا. لیکن ایک جھوپڑی میں رہنے والے کو اگر یہ بشارت دے دی جائے کہ تم کسی زلزلے کا شکار نہیں ہو سکتے, کوئی بھی آفت تمہارے لیے پریشانی کا سبب نہیں بن سکتی, تو وہ جھوپڑی میں رہنے والا خراٹے کی نیند سوئے گا, اس کے قلب کو سکون ملے گا, وہ اپنے آپ کو راحت میں محسوس کرے گا. پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ میرے بعد بھی آنے والے ہیں انبیاء, میرے بعد بھی نازل ہونے والی ہے شریعتیں, تو اپنی شریعت کے لیے یہ معلوم تھا کہ اسے ناپائیدار بنایا گیا ہے, اسے تمام کی دولت نہیں دی گئی ہے. اگر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مل جاتی ہے تو ہمیں تمام مل جائے گا, ہمیں سکون مل جائے گا, ہم تحریف سے پاک ہو جائیں گے. ایسا خالص دودھ ہاتھ میں آئے گا جس میں قیامت تک ملاوٹ نہیں چل سکتی. اس سے معلوم ہوا کہ پچھلے پیغمبروں کی شریعتوں میں ملاوٹ کر دی گئی اور ہمارے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بے ملاوٹ, اس میں ملاوٹ نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ اس میں کیوں چل گئی؟ اس لیے پچھلی شریعتوں میں ملاوٹیں چل گئی, گڑبڑ اس لیے کر لی لوگوں نے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود انہی پر ڈال دی. پیغمبر ہم نے تمہیں دے دیا, کتاب ہم نے تمہیں سونپ دی, شریعت ہم نے تم کو دے دی ہے,
اب تم اس کی حفاظت کرو. پچھلی شریعتوں کے پاسبان انسان بنائے گئے تھے. انبیاء نے پاسبانی کا حق ادا کیا. انہوں نے پوری نگرانی کی. پیغمبر کی حیات میں کوئی تعریف نہ ہو پائی, کوئی ملاوٹ نہیں چل پائی. لیکن پیغمبر دنیا سے جب رخصت ہوئے تو لوگوں نے اپنی اپنی خواہشات اس میں شامل کرنی شروع کر دی. اپنے حالات کے تقاضے کے تحت اس میں فیصلے شروع کر دیے اور نبی کی چھوڑی ہوئی شریعت میں اپنے من مانی شریعت کو گزر دیا. لیکن اللہ رب العزت نے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی, جو کتاب عطا فرمائی, تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پر نہیں ڈالی. اللہ خدا تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہ میری شریعت ہے, یہ میرا کلام, یہ میری کتاب. اس کے میرے کلام ہونے میں کوئی شبہ نہ کرے. اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو میدان میں آئے, اس کا جواب پیش کرے. یہ کلام خود خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے, اس لیے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جو چیلنج کرتا ہوا آیا ہے. سارے جن و انس اگر متحد ہو جائے اور اپنی اتحادی اور اجتماعی قوت کو داؤ پر لگا کر بھی سب کے سب چاہیں کہ اس کے مقابلے کی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دیں, یہ ان کے بس کا روگ نہیں. کل اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. چیلنج کرتا ہوا آیا ہے اللہ کا کلام, جسے پرکھنا ہو کہ میں خدا کی طرف سے ہوں یا غیر خدا کا کلام ہوں, وہ میدان میں آ کر پرکھ لے. بڑے بڑے جیالے اور بڑے فصاحت و بلاغت کے علمبردار اور شعر و شاعری کے سورما جو اپنے سامنے پوری دنیا کو عجم کہتے تھے اور اپنے ہی آپ کو کہتے تھے ہم ہی زبان منہ میں رکھتے ہیں, ان کی زبانیں گنگ ہو گئی, ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا, وہ ششتر رہ گئے اور انہیں اعتراف کرنا پڑا ان ھذا لیس من کلام البشر. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کا جواب پیش کر دے. انسانی کلام کا جواب بن سکتا ہے, یہ تو خدائی کلام ہے. خدا کی بنائی ہوئی چیز کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کلام کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا. اب خود ہی اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے نازل کیا ہے اس کو اور ہم اس کے پاسبان ہیں, ہم اس کے نگہبان. معلوم ہوا کہ خدا کی نگرانی ہے اس شریعت پر, اس کتاب پر. اس میں کوئی چاہے گا ڈاکہ ڈالنا, کوئی چاہے گا گھسنا تو گھس کر چوری کر لے گا. ارے اس کا پہرے دار انسان نہیں ہے کہ غفلت کی نیند سو رہا ہے, کمزور طبیعت کا ہے, کچھ لالچ دے کر گھس جاؤ گے اور اس میں ڈنڈی مار کر نکل جاؤ گے. خدا کی قسم خدا ہی پارا, اس میں چوری نہیں چلے گی, اس میں تعریف نہیں چلے گی. یہ شریعت کو تمام ہے, قیامت تک اسے باقی رہنا ہے, اس میں کیسے ملاوٹ چلے گی. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ چلے, ملاوٹ چلے. ملاوٹ کا مزاج جب اخلاق میں گراوٹ آ جاتی ہے, جب کردار میں گراوٹ آ جاتی ہے, جب انسان کے ذہنوں میں گراوٹ آ جاتی ہے, جب انسان شوق انسانیت کی بلندی سے پستی میں چلا جاتا ہے تو خیالات بھی پست ہو جاتے ہیں, تصورات بھی
پست ہو جاتے ہیں، وہ ہر ناکردنی پر تل جاتا ہے، ہم تو چوری کر لیں گے، کر کے نکل جائیں گے، ہم تو ڈاکہ ڈال لیں گے، ڈاکہ ڈال کر بچ جائیں گے۔ کیسے بچو گے؟ کہتے ہیں صاحب گھوٹالہ کریں گے اربوں خربوں کا، اور اس کے بعد جب ہماری دھر پکڑ ہوگی تو کئی ارب مارا ہے، اس میں سے ایک آدھ ارب کھلا پلا بھی دیں گے۔ گراوٹ ہے ذہن میں تو وہ دوسروں کو بھی سمجھتا ہے کہ ان کے ضمیر کو بھی خرید لیں گے۔ کچھ لوگوں کے کردار میں پستی ہوتی ہے، ذہن میں پستی ہوتی ہے، مزاج میں گراوٹ ہوتی ہے، گھٹیا پن ہوتا ہے، وہ شریعت کا لیبل اپنی خواہشات پر لگا دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھو، جس چیز کا شریعت سے تعلق ہوگا اس کا سلسلہ نسب کتاب اللہ سے ملے گا، اس کا سلسلہ نسب سنت رسول اللہ سے ملے گا، اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ اگر نبی تک اس کا شجرہ نسب نہیں پہنچتا تو نبی کے نبی کے چشمدید گواہوں کو، جس کو پیغمبر نے سنوار کر نکھار کر اپنی مرضی دے دی ہے اور اعلان کر دیا ہے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تو کم سے کم وہاں تک شجرہ اس کا ملے گا۔ جس عمل کا، جس قول کا نسب صحابی تک بھی نہ پہنچ سکے، سمجھ جاؤ خطرناک ہے، وہ خطرناک۔ انسان کا نسب نامہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی انسان دنیا میں ہو گئے ہیں جو بے نسب کے ہیں۔ اب دو بچے سامنے کھیل رہے ہیں، ایک کالا کلوٹا ہے، ناک چپٹی، آنکھ چھوٹی، رنگ بھی اس کا سانولا سا ہے، بلکہ یوں کہو سیاہی مائل۔ اس سے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام؟ اس نے کہا میرا نام پوچھتے ہیں آپ؟ میرا نام آپ پوچھتے ہیں؟ میں تو محمد حسان کا۔ اچھا تمہارے والد بزرگوار کا کیا نام؟ اس نے کہا صاحب میرے والد کا نام محمد خالد۔ اچھا دوسرا بڑا حسین ہے، ناک بھی ابری ہوئی ہے، سینہ بھی چوڑا چکلا ہے، پیشانی بھی کشادہ ہے، آنکھیں بھی بڑی بڑی پھٹی پھٹی، دیدہ بھی چمک رہا ہے، دہک رہا ہے، اور چہرے کا رنگ بھی بڑا نکھرا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام؟ کہتے میرا نام، میں بہت بڑا حضرت ہوں۔ ارے بھائی نام تو بتا دے اپنا۔ کہا میرا نام حامد ہے۔ حامد بہت اچھا نام ہے، تیرے ابو کا کیا نام؟ کہا صاحب یہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ تو امی سے پوچھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ دوڑا دوڑا بیچارہ چلا گیا امی جان کے پاس۔ امی امی وہ پوچھ رہے تھے والد کا نام، میرے ساتھی سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، اس کے والد کا نام پوچھا، اس نے اپنے والد کا نام بتایا، انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے اپنا نام بتا دیا جو نام آپ نے رکھا تھا، اس نام سے آپ مجھے پکارتی ہیں، لیکن آج تک آپ نے مجھے میرے ابو کا نام نہیں بتایا، تو میں اپنے ابو کا کیا نام بتاؤں؟ تو امی نے بہت ٹھنڈا سا سانس لیا، کہنے لگی بیٹے گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک کا بیٹا ہوتا ہے تو باپ کا نام بتا دے گا، جو انیک کا بیٹا ہوگا وہ کیسے نام بتائے گا؟ تم تو چندے کی پیداوار ہو، ایک ابو تمہارے نہیں ہے، انیک ہیں، میں کس کا نام بتاؤں؟ بچہ آیا دوڑا دوڑا کہنے لگا جی حضور
یہ تو غریب بہت مجبور تھا، بالکل گھٹیا تھا، اس کی ایک ہی ابو تھے، پھٹ سے نام بتا دیا اس نے، یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہیں۔ جس کے پاس نسب ہوگا اس کو آپ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ نسب نامہ جس کا صحیح ہے، شجرہ نسب جس کے پاس ہے، اس بچے کو کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ صحیح النسب۔ اور تھوڑا عوامی زبان میں آئیے تو حلالی، کیا بولتے ہیں؟ حلال۔ اور جس کے پاس نسب نامہ نہیں ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ ہی بول رہے ہیں اپنی زبان سے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، آپ ہی فرمائیے اس کا نام کیا ہے صحیح؟ ارے ذرا زور سے بولو بھائی کہ اور لوگ بھی سن لیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرام۔ کیوں بھائی کوئی اور نام ہے اس کا؟ اب ایک مولانا صاحب پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، دونوں بچے مسجد چلے گئے۔ مولوی صاحب تو نماز پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے کہا بیٹے تم کھیل رہے ہو، اذان ہو چکی، ہمارے یہاں نماز بھی ہو گئی، تم دونوں نے نماز نہیں پڑھی۔ کہا ہماری عادت تو نہیں ہے، نماز تو شیطان پڑھتا ہے، نماز کون پڑھتا ہے؟ شیطان پڑھتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، شیطان نماز پڑھتا ہے نا۔ اب بمبئی والے بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ارے آپ نہیں جانتے ہیں، لائیے ہم آپ کو کتاب میں بتا دیتے ہیں، ذرا دیکھیے، ضرورت سے زیادہ مستند کتاب، یہ کتاب ضرورت سے، میں غیر مستند بات نہیں کرتا، اتنی مستند کرتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ مستند کتاب۔ یہ کتاب ہے اسٹیج پر موجود، اردو زبان میں ہے، آپ سب لوگ اس کو خرید لیں۔ یہاں سے خریدنے کے لیے نہیں ملے گی، جہاں ملتی ہے وہاں سے اس کو حاصل کیجیے۔ الملفوظ کے حصہ اول کے صفحہ 12 پر ضرورت سے زیادہ مستند بزرگ فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیا جنوں قریبی مسلمان ہوتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا حضور کیا جنوں قریبی مسلمان ہوتے ہیں؟ تو حضرت نے جواباً ارشاد کیا فرمایا؟ ارشاد ہاں جواب ہو گیا، نہیں ہوا؟ اتنے ہی پر حضرت خاموش ہو جاتے، لیکن حضرت کو تو بکراتی کی عادت پڑی ہوئی، سوال کا جواب تو اتنے ہی پر ختم ہو گیا تھا نا، لیکن حضرت صرف جواب دے کر خاموش نہیں ہوئے۔ بڑے حضرت ہیں، بڑی بات ہے۔ اور اسی تذکرے میں فرمایا، یعنی ہاں کہنے کے بعد اسی سے آگے بڑھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک بڑی مشرف پر اسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک بڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک بار عرصہ تک حاضر نہ ہوئی، جب حاضر ہوئی سبب دریافت فرمایا، پوچھا کہ اتنے دنوں تک غائب کیوں رہی؟ جب برابر آتی تھی، بیچ میں اتنا لمبا انقطاع کیوں ہوا؟ دریافت فرمایا، عرض کی حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی تھی،
یہ صحابیہ پر ہی اپنے ایک ہندوستانی عزیز کے انتقال میں کہاں آئی تھی؟ تو خود ہی آپ کی شہر میں آئی ہوگی. خیر، عرض کی حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی تھی. راہ میں میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے. راہ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے. میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ یہ تیرا تو کام نماز سے غافل کر دینا ہے. میں نے یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ تیرا تو کام نماز سے غافل کر دینا ہے، تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا شاید رب العزت تبارک و تعالی میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے. یہ واقعہ اتنی بڑے حضرت نے لکھا ہے، اتنی ضرورت سے زیادہ مستند کتاب میں، کہ رسول اللہ کے زمانے میں شیطان نماز پڑھتا ہوا پایا گیا. اب ذرا حضرت سے پوچھئے کہ یہ رسول کے زمانے کی رپورٹ آپ دے رہے ہیں، تو رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ کہاں ملے گا؟ حدیث کی کتاب میں ملے گا نا. تو حدیث میں آپ دکھائیے کہ شیطان نماز پڑھ رہا تھا اور ہندوستان ہی میں پڑھتا ہوا دیکھا گیا نماز. اذا سمع الاذان فر الشیطان وله ذرات، بھاگتا ہے اور بھاگتا بھی ہے کیسے؟ گول لگاتا تھا، بدحواسی میں ریاح خارج کرتا تھا. یہی حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں آ جاتا ہے، گھس جاتا ہے. جب گھس گیا قبر میں اذان دیا تاکہ بھاگ جاتے. تو شیطان جب اذان کی آواز سن کر ہی بھاگ جاتا ہے. اب خدا کی شان بھی عجیب ہے، تو کم وقت بھاگتا بھی ہے تو ہائیڈروجن نائٹروجن بم ایک دو. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے قبر میں ڈوب ہی گیا ہو تو بھاگتے بھاگتے کیا حرکت کرے گا؟ سوچئے کتنی معطر ہو جائے گی ان کی قبر جن کی قبر میں شیطان ڈوبا ہوگا. خدا کی قسم پھر دوبارہ جہنم کے فرشتوں کو بھی حاجت نہیں ہوگی کہ اس کو کوئی اور عذاب دے. ایک طرف بڑے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اذان تو شیطان تھا، دوسری طرف بڑی حضرت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں خود نبی کی خدمت میں ایک صحابیہ پری نے شیطان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کی گواہی دی اور رسول اللہ نے نکیر نہیں فرمایا. اس پر میرا نکیر، نبی کی خاموشی بھی سند ہے. ضرورت سے زیادہ مستند کتاب ہے. آپ جانتے ہیں ضرورت سے زیادہ کھا لینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ نہیں کرتے. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے شہادت تیری. میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ملاوٹ نہیں چلے گی. اگر ملاوٹ نہیں ہے تو دکھاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ڈالی ہوئی یہ حکایت صحت کے ساتھ کہاں ہے؟ اگر کسی نے نقل اس لیے کی ہے کہ نقل کر کے لکھ دیا ھذا موضوع مختلف، یہ گڑھا ہوا واقعہ ہے، جھوٹی حکایت ہے، تو بتاؤ اس کو اس عنوان سے
لیبل ایسا لگا کر پیشاب کی شیشی پر اتنے مجموعہ کا لیبل لگا کر سپلائی کرنا، یہ اچھی حرکت ہے کہ بری حرکت ہے؟ ہم نہیں کہیں گے، ہم تو اگر کہیں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بڑے اچھے حضرت ہیں، بہت اچھے۔ حضور کی شریعت کو محفوظ بنایا گیا ہے۔ اپنے زمانے کا کوئی بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، غوث و قطب کیوں نہ ہو، اس کو شریعت مصطفیہ میں ایک مسئلہ بڑھانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ شریعت میں ایک شوشے کا اضافہ کر۔ یہ منصب تو اللہ کا تھا، اللہ کے نبی کا تھا، اور پھر آخری درجہ یہ تھا کہ صحابی رسول کو یہ حق تھا کہ ان کے عمل کو بھی ہم سنت مان لیتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنتی خلفائی الراشدین المہدیین۔ سروری کائنات نے فرمایا تھا بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم۔ پھر اس کے بعد کون ہے جو شریعت میں دخل دے؟ پھر کون ہے کہ اس کے عمل کو شریعت بنایا جائے؟ خدا کی قسم ہم تو دیکھتے ہیں کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ علم کے آفتاب و مہتاب بھی میدان میں اترتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ آتے ہیں، امام مالک آتے ہیں، امام احمد بن حنبل آتے ہیں، امام شافعی رحمہم اللہ، کتنے بڑے بڑے مجتہد علماء آتے ہیں میدان میں، تو صرف ان کے کہنے سے بھی یہ امت ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ شریعت ہے۔ ان سے بھی پوچھ بیٹھتے ہیں علماء آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کے کہنے سے شریعت نہیں بن جائے گی، آپ دلیل دیجیے۔ اتنا بڑا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری، جس کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عظیم السماء کہا گیا ہے، آسمان کے سائے کے نیچے قرآن کے بعد سب سے زیادہ اعتماد کے لائق کتاب بخاری ہے۔ اس کا مصنف، اس کا رائٹر، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ قول رسول ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں سارے اہل علم، سارے محدثین کی بتا اس کی سند کیا ہے، تیرے پاس اس کا نسب نامہ ہے کہ نہیں؟ تو نبی کے بہت بات پیدا ہوا ہے، تجھے حق کیسے ملا کہ تو کہہ دے کہ یہ نبی کا قول ہے؟ نبی کا قول کہنے کے لیے اپنے سے نبی تک کا درمیانی شجرہ دکھاؤ۔ امام بخاری بھی مجبور ہے، وہ کہتا اخبرنا فلان قال انبانا فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجبور ہے، اس کو شجرہ پیش کرنا پڑے گا، نسب نامہ پیش کرنا پڑے گا۔ قول رسول کے لیے، فعل رسول کے لیے شریعت میں کوئی عمل چل نہیں سکتا بغیر صحیح نسب نامہ پیش کیے، نہ حدیث میں اور نہ فقہ۔ ائمہ مجتہدین کو یہ پوزیشن حاصل نہیں ہے، محدثین کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اب کوئی صاحب کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے حضرت ہیں، دھوس جما رہے ہیں، ہمارا امامہ دیکھو، پگڑی دیکھو، چشمہ دیکھو، تیر ڈول دیکھو، رنگ چال دیکھو، ہماری معصوم صورت دیکھو۔ میں کہتا ہوں یہ شریعت ارے ابو حنیفہ کہیں تو شریعت نہ مانی جائے، ان سے نسب نامہ لوگ مانتے۔ بخاری کہے تو شریعت نہ مانی جائے، اس سے نسب نامہ لوگ مانگتے ہیں۔ اگر یہ نسب نامہ نہ رکھا جائے تو سنت اور بدعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب یاد رکھو، سنت اسے کہتے ہیں جس کے پاس صحیح نسب نامہ ہے۔ سنت اس قول کا، اس عمل کا نام ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب ہونے کا نسب نامہ موجود ہے۔ اور اگر نبی تک وہ نسب نامہ نہیں رکھتی تو کم سے کم کسی صحابی تک ہی پیش کرے، لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ فَعَلَ كَذَا، لِأَنَّ عُمَرَ أَمَرَ كَذَا،
لأن فلانا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتکب ذلک. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ صحابی تک کا اپنا نسب نامہ پیش کرے. خوب یاد رکھو، سنت اور بدعت کے درمیان تھرمامیٹر ہے نسب نامہ. بدعت بے نسب ہوتی ہے اور سنت نہیں سمجھا. کچھ لوگ ہم کو دھوکہ دے کر پھنسانا چاہتے، وہ کہتے ہیں نسب نامہ مت دیکھو، دیکھو خوبصورتی، دیکھو اس کا امامہ، دیکھو اس کی شیروانی، دیکھو اس کے روب داب چاہو جلال عزت و وقار کو، اس کی حیثیت کو، شان کو، اس کے چوڑے چکلے سینے کو، گورے گورے گال کو، بڑی بڑی آنکھ کو. ارے بہت حسین خوبصورت ہے، یہ بیچارہ بد شکل ہے، چپٹی ناک والا ہے، تو بھی امام بنانے کے وقت میں کس کو امام بناؤ گے؟ بولو نا، حلالی کو کہ حرامی کو؟ نہیں. ایک بہت بڑے عقل مند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حرامی کی دو قسم ہے، ایک حرامی بد شکل اور ایک حرامی حسین. بدعت کی دو قسم ہے، ایک حسنہ اور ایک سیئہ. بدعت کی کیا قسم ہے؟ دو قسم ہے، ایک سیئہ اور ایک، جیسے حرامی بچے کی دو قسم ہے، بد شکل خوبصورت. تو اللہ سے تم دعا کرو کہ اللہ میاں ہم کو حسین حرامی بنا دیجیے، خوبصورت حرامی بنا دیجیے. کوئی ایسی دعا مانگے گا؟ ارے بے وقوف، اس کے حسین ہونے سے اس کا نسب تو نہیں ثابت ہو جائے گا، وہ بدعت ہی نہ رہے گی. اس کے اندر کا جو خوبص ہے وہ باہر کے حسن سے. تو یہ بدعت پر جو حسنہ کا لیبل لگا ہوا، ہرگز مت پھنسانا. یہ حسنہ نہیں ہے، یہ پھنسانا ہے. بدعت کی کوئی قسم نہیں ہے. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا اعلان ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو حسین ہے وہ ثابت النسب ہو جائے گا خوبصورتی کی وجہ سے، نہیں، وہ حرامی ہی رہے گا. ثابت النسب کیسے ہوگا؟ بدعت تو سنت کی اپوزٹ چیز کا نام ہوتا ہے، دونوں کا رخ الگ الگ ہے. پچھم جانے والا پورب جانے والے راستے پر چلے گا، خوب تیز دوڑنے لگے، اسکوٹر سے جانے لگے، شام سے جانے لگے، تو بھی وہ پورب جا رہا ہے، منزل پر نہیں پہنچے. بدعت کی لائن سے جو جائے گا تو اس کی کوئی منزل مقصود نہیں ہے، کوئی نسب نامہ نہیں ہے، کوئی وہ زنجیر کی کڑی نہیں ہے، کڑی سے کڑی پیوست نہیں ہے، اس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا نہیں ہے، صحابی رسول سے ملتا نہیں ہے، تو کیسے وہ پہنچے گا؟ اسی لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہرگاہ ہر محدث بدعت و ہر بدعت ضلالت بس در بدعت حسن کجامت. کیسا بے وقوف ہے جب اللہ کے رسول کے فرمان کی بنیاد پر ہر محدث کو بدعت اور ضلالت کہا گیا، تو مرکز انوار تو رسول کی ذات ہے، اس سے تو اس کا کنیکشن ملتا ہی نہیں ہے، تو پھر بعد میں اس میں نور اور اس میں حسن آیا کہاں؟ پاور ہاؤس سے کنیکشن اس کا ثابت نہیں، تو یہ بلب جلا کیسے معلوم ہوا گھر کے جنریٹر سے چل رہا ہے؟ معلوم ہوا یہ چل رہا ہے تو کسی گھر سے کنیکشن ہے. سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ سے اس کا رشتہ. اور خدا کی قسم کسی بدعت کے پاس نسب نامہ نہیں، کوئی نہیں دکھا سکتا کہ یہ عمل جسے ہم بدعت کہتے ہیں
کوئی دکھا نہیں سکتا کہ دیکھو یہ صحابی رسول نے کیا ہے، دیکھو یہ سرور کائنات نے کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر صحابی رسول تک بھی اس کا نسب نامہ مل جاتا تو اس کو بدعت نہ کہا جاتا۔ بدعت تو اسی لیے کہا گیا کہ سرکاری افسران جتنے کے جتنے ہیں وہ سب اس کنیکشن کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ بلب ہمارے پاور ہاؤس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو معلوم ہے کسی بڑے حضرت کے گھر کی پیداوار ہے، کوئی جنریٹر سپلائی کر رہا ہے تو بلا میٹر چل رہا ہے کام۔ سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ بدعت اور سنت میں کبھی اشتباہ ہوگا آپ کو، یاد رکھو گے میں علم کی زبان میں بول رہا ہوں، 1000 کتاب کھنگالو گے تب یہ عطر نکلے گا اتنا، 1000 پھولوں کی قربانی کے بعد یہ چند قطرے ملتے ہیں۔ اگر ان قطروں کو تم نے لگا لیا ہے خدا کی قسم اس کی خوشبو انمیٹ ہے، کوئی بڑے سے بڑا تمہیں فریب میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اگر بدعت میں دم ہے تو اپنا نسب نامہ لے کر آئے میدان میں، اس طرح سنت میدان میں نسب نامہ لے کر آئی۔ بدعت کے پاس نسب نامہ نہیں، کیسے جلی تو فلانے بزرگ کی خانقاہ، اچھا جنریٹر سے، اس بزرگ سے مل کر پوچھو کہ حضرت کہاں سے لائے؟ کیسا مدراس گئے تھے وہاں ایک بزرگ کو دیکھا تھا ایسا کرتے، مدراس والے سے پوچھا تم کہاں سے لائے؟ کہنے لگے صاحب کہاں وہاں سے مت پوچھیے، ہمارے پاس کوئی نسب نامہ نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ خدا کی قسم 2 4 10 پشت جاتے جاتے نسب نامہ گم ہو جائے گا۔ ایسے عمل اور قول کا نام شریعت کی اصطلاح میں فقہ کی زبان میں کیا ہے؟ بدعت۔ اور جن لوگوں نے بدعت کو حسنہ کہا ہے ان کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ظاہری بعض بدعتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ان کا ذرا رنگ نکھرا ہوا بھی ہوتا ہے، ظاہری ٹھیک ٹھاک بھی ہوتا ہے۔ تو کسی نے حرامی بچے کو اگر حسین لکھ دیا تو اس کا ترجمہ یہ مت سمجھو کہ نسب نامہ رکھتا ہے حرامی ہی، وہ حلالی نہیں ہو جائے گا حسین ہونے سے۔ ناک کھڑی ہو جاوے، آنکھ بڑی ہو جاوے تو کیا اس کالے کلوٹے کے مقابلے میں آ جائے گا؟ خدا کی قسم نہیں آئے گا۔ اس کا رنگ چاہے جیسا بھی ہو لیکن وہ حرامی نہیں ہے، اس کے پاس نسب نامہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ مت کہنا کہ ہوتا آیا ہے، ہم نے بزرگوں کو ایسے ہی دیکھا ہے، بڑوں سے یہی ملا ہے۔ وہ بڑا کیسے ہوا جب اس کا رشتہ رسول پاک سے ملا ہی نہیں؟ بڑائی تو رسول پاک کے قدموں میں ہے اور وہاں سے اس کی نسبت ثابت نہیں، تو بڑا ہو کیسے گیا؟ یہ ولی کیسے ہوا جب سنت کی اتباع اس نے نہیں کی؟ جب اس کا عمل ہی سنت کے خلاف ہے تو ابھی تو اس کی ولایت کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ اس پوزیشن میں کہاں ہے کہ اس کو ہم لائے بعد میں خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر کہ ہر کس نہ خواہت پر منزل رسید مپندار سازی کی راہ صفا تو عرب جز در پہ مصطفیٰ۔ وہ بزرگوں سے ہوتا آیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے باپ بیٹے دونوں نمازی تھے، لیکن باپ بوڑھا، نیند کم آتی ہے، آنکھ کی بینائی بھی کمزور، پاؤں کی طاقت بھی کم ہو گئی، بہت پہلے ہی جماعت پکڑنے کی اور مسجد جانے کی خواہش اس میں بیدار ہوئی، اور قلب شوق میں ابھی کچھ اندھیرا ہی تھا کہ مسجد کے لیے وضو کر کے گھر سے نکل کر باپ چلا۔ رستے میں ایک چوڑا سا نالا ملا تو باہر کی لائٹ بھی ذرا کمزور اور اندر کی بیٹری بھی ذرا ڈاؤن تھی۔
پاؤں میں طاقت بھی کم، زور تو اس نے لگایا کہ اس پار قدم رکھے، لیکن بیچ ہی نالے میں پاؤں گیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت گڑاب سے کہاں گئے؟ جہاں جانا چاہیے تھا۔ تشریف لے گئے تو سارا کرتا پجامہ غلاظت سے آلودہ ہو گیا، پکار رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جوان بیٹا بھی مسجد کے لیے گھر سے نکلا وضو کر کے، رستہ وہی تھا، نالے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ابا جان کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا حادثہ ہوا؟ قریب آیا تو دیکھا کہ چاروں شانے چیٹ پڑے ہوئے، غلاظت میں لت پت۔ تو بجائے اس کے کہ ابا جان کو اس سے نکالتا، وہ نالے میں کود پڑا۔ پوچھا گیا ارے تم یہ کیوں؟ وہ تو بیچارے کمزور تھے، بینائی کمزور تھی، دھندلا سا تھا، روشنی بھی صاف نہیں تھی، اس لیے گرے۔ کہا کہ چپ رہو، ہمارے بڑوں سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ دیکھو ہمارے ابا جان گرے ہوئے ہیں، اور دادا جان کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بار اس میں گر گئے تھے، اور انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ ان کے ابا بھی گرے تھے، تو ایسے ہی ہوتا ہے، بڑوں کو دیکھا گیا ہے۔ کیوں بھائی یہ چلے گی بات؟ نالے میں کودو گے، چاہے ابا جان گر گئے ہو تم کودو گے؟ نہیں نہ کودو گے۔ تو بڑے بڑے محقق علماء نے، شریعت کے ماہر فنکاروں نے اس نازک مسئلے کو حل کرنے کے لیے چھوٹا سا فارمولہ بنا دیا۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطا، بزرگوں سے بھول چوک ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم تو انبیاء کی ذات ہے، اولیاء معصوم، علماء معصوم، ائمہ جب معصوم نہیں ہے ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو بزرگوں کی خطاؤں کو سنت مت بنانا، ان کی غلطیوں کو اپنانا، یہ ڈبل غلط۔ خطائے بزرگا گرفتن، بزرگوں کی غلطیوں کو اپنانا، اخذ کرندر، اختیار نمودن۔ گرفتن کے معنی کتنے ہیں؟ دو معنی ہے، ایک پکڑنے کے معنی ہے اور ایک ہے لینے کے معنی۔ بزرگوں کی غلطیوں کو اپنے عمل میں رکھ لو۔ بزرگ سند نہیں بنایا گیا ہے اسلام میں، اس کا قول پھر شریعت نہیں ہے۔ اس سے اگر ہو گیا ہے ایسا، ہو سکتا ہے کہ بیچارے نے ضعیفی میں، کمزوری میں، غیر اختیاری پوزیشن میں چاہتا تو یہی تھا وہ بزرگ بھی کہ قدم اس پار پڑے، لیکن قوت نے ساتھ نہیں دیا، صلاحیت نے ساتھ نہیں دیا، حالات نے ساتھ نہیں دیا، خطا ہو گئی، بلا اختیار چلا گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا بزرگ گرا، ہم نہیں گریں گے، ہم بھی گر کے رہیں گے۔ چلے جاؤ بیٹا، سب گنگا پار ہو جاؤ۔ طاہر حسین کا کیا بگڑتا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ خدا کی قسم تمہارے پاس ٹکٹ ہو اپ ٹرین کا اور تم ڈاؤن ٹرین پر سفر کرو تو میرے بات کا کچھ بگڑے گا؟ تو بیچ میں اگر کالی وردی والا آ گیا آپ کی باغی میں، اب ٹکٹ چینج کیا، اس نے کہا بیٹے ٹکٹ ٹھیک ہے لیکن سفر غلط کر رہے ہیں، اس نے کہا چپ رہیے، آپ کو سفر صحیح کرنے کا پاور دیا ہے، ٹکٹ چیک کیجیے اور چپ چاپ جائیے، تشریف لے جائیے، ہم گاڑی نہیں چینج کریں گے۔ تو مست چینج کرو تم گاڑی، پہنچ جاؤ گے جہاں جانا ہے۔ بولو نا، پہنچاؤ گے؟ نہیں پہنچو گے نا؟ تو ہم تو ابھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ٹکٹ صحیح ہے تمہارا، لیکن تمہارے عمل کے، ذہن کے، خیال کے، سفر کا رخ غلط ہے۔ ٹکٹ اپ ٹرین کا ہے اور ڈاؤن ٹرین پر تم جا رہے ہو۔ ابھی ہم نو پلانٹی، بغیر کسی پلانٹی کے آپ کی ہمدردی میں کہتے ہیں ٹرین بدل لیجیے، جو مدینے سے چھوٹی ہے اس پر بیٹھ جائیے، سنت والی لائن پر آئیے، اس کا پلیٹ فارم جنت ہے۔
خدا کے واسطے ٹرین چینج کر لو. اب کہ نہیں صاحب ہمارے پاس سرکاری ٹکٹ ہے, سرکار کے کاؤنٹر سے لیا ہے, پھوکٹ میں نہیں لیا, پیسہ دے کر لیا ہے, ہم تو جائیں گے اسی سے. چلے جاؤ, آگے مل جائے گا کوئی کڑیل خان ٹھوک دے گا پلانٹی بھی, زیادہ ٹیکا کرو گے لال قلعہ کی سیر کرا دے گا, اور زیادہ ایٹھو گے کچھ اور لوگوں کی گردان شروع کر دے گا. ابھی تو طاہر حسین ہی حلق سے نہیں اتر رہا ہے, خدا کی قسم عذاب کے فرشتے سے ملیں گے کیا عاشر. ہم تو چوہے رام کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ اس قلعے میں مت گھسنا, گھاس بھوسا جو مل جائے دانا وانا چپ کے گزر کر لینا, حلوے پوڑی کھچڑے ملیدے کے چکر میں مت پڑ. وہ کہا نانا بہت روغنی روٹی ہے, یہ تو چھوڑیں گے نہیں. بالکل منہ میں پانی آ رہا ہے, ہم تو گھس کے رہیں گے. ہم کہتے ہیں بھائی تیرے ہم جان کے خیر خواہ ہیں, ہم درد ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تیری پٹائی کٹائی ہوگا. چپ رہو, اتنا شاندار لوہے کا مکان ہے, اس میں ہم نہ جاویں, بیوقوف بنا رہے ہو. مٹی کے بل ہی میں رہیں گے عمر بھر, ہم اس قلعے میں گھسیں گے. ہمیشہ چپ چاپ کے دانا سوکھا روکھا کھا کر جیے نہیں, ہم سب جتنا شریف ہے گٹا گٹ حلوہ پوڑی مالیدہ کھچڑا سب ڈھوک گیا سمجھانے کے باوجود. اب ڈھوک گیا, رات بھر واپسی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, راستے نہیں مل رہا. شام کو تو ایک طاہر حسین ہی سمجھا رہا تھا, نہ مانے. اب صبح ہوئی تو 1 درجن عذاب کے فرشتے, کوئی سیخ لیے ہوئے, کوئی ڈالا لیے ہوئے, کوئی بوریا لیے ہوئے, کوئی ادھر سے بھول رہا ہے, کوئی ادھر سے ٹھوس رہا ہے, کوئی ادھر سے مار رہا ہے, کوئی بانون سکیلا, کوئی بانون خفیفہ. آپ پہنچا, اس وقت یاد کرو گے کہ طاہر حسین بہت غنیمت تھا, وداؤٹ پلانٹی ہی سمجھا رہا تھا. یاد کرو گے, یاد کرو گے. میں کہتا ہوں بدعت کی گاڑی نہیں چلے گی, بدعت کی گاڑی نہیں چلے گی. سنت کا سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنا کا لیبل دیکھ کر ہرگز مت حسنا. فرماتے ہیں من احدث فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة, لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ امام دار الہجرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ. عبارت میں نے پڑھ دی ہے, ٹیپ میں آ گئی ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص دین میں کوئی نیا فارمولہ ایجاد کرتا ہے, دین میں کوئی نیا مسئلہ ٹھونستا ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیا ہے, حسنا. من احدث فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ, حسنا کا جس پر لیبل لگا کر چالو کر رہا ہے, تو اس کا عقیدہ یہ ہے, اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے فقط زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ. تو گویا وہ پس پردہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نبی نے رسالت کی ادائیگی میں ڈنڈی ماری. کیوں کہنا چاہتا ہے یہ؟ امام مالک دلیل دیتے ہیں لأن اللہ سبحانہ وتعالی یقول, اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, دین ہم نے تم کو کامل دیا. اور یہ کہہ رہا ہے نا حضور کہاں کامل ملا, ایک نیا پیسہ ہی ملاویں گے تب نہ مکمل ہوگا. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو کامل دیا تھا, خدا تو صحیح بول رہا ہے, نبی نے ایک پیسہ دبا لیا. اس کا پردہ ارادہ یہ ہے کہ خدا کو جھوٹا قرار دے اور یا نبی کو خیر قرار دے. اس کے بغیر, اس عقیدے کے بغیر اور اس سازش کے اور اس پلان کے بغیر بدعت چل نہیں سکتی. معلوم ہوا کہ
بدعتی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نے خیانت کی ہے شریعت کے پہنچانے میں. خدا نے تو دیا تھا مکمل، لیکن نبی نے کٹوتی کر لیا. اب جب کٹوتی کر لیا تو یہ حضرت جی ملائیں گے تب جا کے میک اپ ہوگا. ہم کہتے ہیں میک اپ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کمپلیٹ ہے شریعت. خدا کی قسم جتنی چیزیں ہونی چاہیے تھی ان میں سے کوئی چھوٹی نہیں ہے، اور جو ہونے کی لائق نہیں تھی کوئی خوشی نہیں. اس لیے امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا، جو چیز اس زمانے میں دین نہیں مانی گئی لا یکون الیوم دینا، آج بھی اس کو ہم دین نہیں بننے دیں گے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لیکن کچھ لوگ اٹل بہاری واجپئی نبی سے تو رشتہ اپنا کاٹ لیں گے، لیکن حضرت جی سے انڈر بریکٹ ہے نا، انڈر بریکٹ. کچھ لوگوں کا اہل سنت ہونا انڈر بریکٹ. اہل سنت یعنی مسلک سنت تو رسول اللہ سے کرے گا، نبی جنریٹر کی طرف کہاں لے جاتا ہے؟ تھوڑی ہارٹ پاور کا ہے، لاکھ ہارٹ پاور کا ہے تو جنریٹر سرکاری پاور ہاؤس تو نہیں ہے. اہل سنت وہ ہوگا جو نبی کی سنت پر چلنے والا ہوگا، جو مولوی کے مسلک پر چلنے والا ہوگا، جو پیر کے طریقے پر چلنے والا ہوگا. اگر پیر کی وہ سنت، پیر کا وہ طریقہ نبی سے رشتہ اپنا نہیں ثابت کر سکتا تو وہ جنریٹر ہے. جنریٹر جل رہا ہے، سرکاری کنیکشن نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو خوبصورت حرامی ایک انگریز بہادر بڑے ہوشیار انڈیا میں آئے، عجیب عجیب ذہنیت دے دی لوگوں کو اور عجیب عجیب پیداوار چھوڑ گئے اپنے پیچھے. انگریز آیا تو ہندوستان میں نبوت کی کھیتی چالو ہو گئی. اس سرزمین میں اتنی قوت نہیں تھی کہ انبیاء پیدا کر دیں، انگریز نے آ کے نبی پیدا کر دیا. خدا کی قسم ایسا یوریا سلفٹ پھینکا کہ ایک دم مجدد میت ہزارہ پیدا. انگریز بہادر نے ذہنیتیں بدل دی، ہماری تہذیب کو بدل دیا، ہمارے نظریات کو الٹ دیا. انگریز نہیں آیا تھا تو اپریل فل کوئی مناتا تھا، انگریز چلا گیا انگریزی رہ گئی، انگریزیت رہ گئی. اب مسلمان لوگ بھی اپریل فل مناتے ہیں، کوئی ہاف رہنے کے لیے تیار نہیں، مائنڈ سے ایک دم ہاف ہو گئے ہیں، لیکن عمل میں اپریل. تو ایک صاحب کے دوست رہتے تھے بہت دور دراز، جیسے بمبئی کا رہنے والا تھا، تو یہ تو خود رہتے تھے بمبئی میں اور دوست ان کا رہتا تھا مدراس میں. تو اس کا جی چاہا کہ اپنے دوست کے ساتھ اپریل فل منائیں. تو اپریل فل میں کیا ہوتا ہے، کسی کو بیوقوف بنا دو، الٹا سیدھا کوئی کام کر کے کسی کو مذاق اڑا دو، یہ اپریل فل ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ مدراس میں رہنے والے دوست کے ساتھ کیسے اپریل فل منایا جائے. تو یہاں ایک لیٹر لکھا اس نے، سلام دعا خیر و عافیت کے بعد لکھا، میرے دوست ہماری تمہاری پرانی دیرینہ دوستی ہے، ہماری تمہاری محبت کو حوادث سے زمانہ کاٹ نہیں سکتے، ہماری دوستی تمہاری دوستی بہت مستحکم ہے. ایک دوست کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھر پر ہونے والے خطرناک حادثے کی تمہیں اطلاع دے دوں. تمہاری گھر کے اوپر تمہارے گھر پر ایک عظیم حادثہ رونما ہوا ہے، تمہاری عورت بیوہ ہو گئی ہے، تمہارے بچے یتیم ہو گئے ہیں. یہ خبر پاتے ہی تم گھر آنے کی تیاری کرو. اب اس بیچارے کو جو ڈاکیا نے لا کے دیا خط 10 بجے دن میں، وہ اپنے آفس جانے کی تیاری میں تھا. آفس میں بہت ضروری کام تھا، وعدہ کر کے آیا تھا کہ 10:30 سے 11 نہیں بجے گا میں آ جاؤں گا. کہ یا اللہ
آفس کیسے جاؤں، یہ اتنا خطرناک حادثہ ہو گیا ہے. اب صدمے سے غم سے صدمے سے دل اس کا بھر گیا، آنکھیں ڈگمگاوت، بے ساختہ بیچارہ رونے لگا خط پڑھ کر کے، اس لیے کہ تھا عقلمند محقق تھا، برداشت نہیں ہوا، بیوی بیوہ بچی. اب وہ رو رہا ہے. پڑوس کے لوگوں نے سوچا بھی کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا، ہم کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، غم میں شریک ہونا چاہیے. وہ بھی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے، کوئی رونے کے لائق بات ہوئی ہے تبھی رو ہے، اتنا سمجھدار آدمی بے وجہ تھوڑی رو رہا ہے. تو ذرا سے رونی صورت انہوں نے بھی بنا لی، ایک آدھ قطرہ انہوں نے بھی بہا دیا. جب دو رونے لگے، تیسرے نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ دونوں کے دونوں بے وقوف تھوڑے ہی ہوں گے، کسی وجہ ہی سے رو رہے ہیں، وجہ معلوم کرنے کیا ہے وہ بھی رو گئے. چوتھے پہنچے، آنسو نہیں نکل رہا ہے تو پیاز لگا کر رو رہے. پانچویں پہنچ گئے، چھٹے پہنچ گئے. اب وہاں افسر بھی انتظار کرتے کرتے اوب گیا، سوچا کہ ہو سکتا ہے بیمار پڑ گیا. 10:30 کا وعدہ تھا، 11 بج رہا اب تک نہیں آیا، چلو ہم ہی چل کے دیکھیں کوئی پریشانی تو لاحق نہیں. دیکھا کہ وہ 10-20 سب مل کے قدر اعلیٰ حضرت ادنا حضرت سب رو رہے ہیں. اب وہ آیا، ارے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم تو آئے تھے تو پہلے سے سب رو رہے تھے تو ہم بھی رو رہے. بغل والے سے پوچھو، بغل والے کیوں رو رہے ہو؟ کہا صاحب ایسے ہی روتے ہوئے لوگ آ ہی رہے تھے، اوپر سے ہی ایسے آ رہا ہے. ارے کون پہلے رو رہا تھا؟ پہلے بہت 3-4 آدمی جو ان میں سے پیچھے سے پوچھ لیے. اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ہم نہیں جانتے ہیں، وہ جانتے. اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ میرا معاملہ نہیں، معاملہ ان کا ہے. کبھی کس کا معاملہ ہے؟ کہا خط ان کے گھر سے آیا ہے، صدمہ ان کو پہنچا ہے، ہم تو ان کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں، غم میں شریک ہے ان کے. کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا پوچھو مت، روز سوال کرتے ہو، ہمارے ہمدرد ہو، ہمارے دوست ہو، خیر خواہ ہو، سب لوگ رو رہے ہیں، کسی نے علت نہیں پوچھا، تم وجہ پوچھتے ہو، اس کا مطلب کہ ہم سے تم کو کوئی تعلق نہیں ہے. وجہ سمجھ میں آئے گی تم مانو گے، نہیں تو نہیں مانو گے. کہ نہیں وجہ تو کوئی ہونی چاہیے. لو پڑھو خط اس نے پڑھا کہ ہری بے وقوف رو کیوں رہا ہے؟ انٹرنیشنل بے وقوف معلوم ہوتا ہے. کہ واہ بے وقوف، میرا گھر اجڑ گیا، میری بیوی بیوہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے اور ہم انٹرنیشنل بے وقوف ہیں. کہا ارے بے وقوف تو تو زندہ ہے، بخیریت سلامت ہے، تب بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ اب بچہ یتیم کیسے ہو؟ جب تو مرا نہیں ہے تو بیوی بیوہ کیسے ہوئی؟ اب وہ اپنے آپ کو توڑ رہا ہے چاروں طرف، تمام سے دیکھا کہ ہاں واقعی ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے، زندہ ہے. تو اس نقطے کو سمجھا ہی نہیں کہ بیوی بیوہ کیسے ہو گئی میرے زندہ رہتے، بچے یتیم کیسے ہو گئے. تو اب تو انٹرنیشنل بے وقوفی کی لیے پکڑ میں آ گئی. تب کیا کرے؟ اب کیسے کہے کہ ہاں واقعی ہم بے وقوف ہیں؟ کہنے لگا سنیے، عقل میں بات آوے یا نہ آوے، حقیقت کے موافق ہو یا نہ موافق ہو، دوست کی ہمارے اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے. ہم زندہ بھی تھے تو ہماری عورت بیوہ ہو گئی، نہیں مانے گا. شاباش بچے، زندہ رہو، عورت بیوہ ہی ہے. ایسے عقل مندوں کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ ارے روتے رہو کم وقت. سنت کی پیریل گاڑی چل رہی ہے پوری دنیا اسلام میں. نبی سارے پیر اسلام مسلمانوں کے ایک ہیں. ساری دنیا میں سنت کا سکہ یکساں ملے گا. بدعت گھریلو جنریٹر کی چیز ہے تو وہ سب سے میل کھائے گی؟ نہیں میل کھائے گی. خدا کی قسم ہم کون ہیں؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کی سب ملا کر دیکھو، ہمارا قد سب سے ملے گا، ہمارا رنگ سب سے ملے گا. اور جنریٹر والا کنیکشن کاہے کو ملے جائے؟ مکے جاوے تو پٹا کٹا کے آوے، مدینے جاوے تو پٹا کٹا کے آوے. نبی اپنے سامنے مرمت کراوے، مرنے کے بعد خدا بھی حجامت بنوائے گا. گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں ہمدرد ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ غلط ٹرین پر سفر ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ خوبصورت حرامی بننے کی آرزو رکھو. نہیں، تھوڑا رنگ ہلکا بھی ہو، پھیکا بھی ہو، نہ چپتی بھی ہو تو سنت ہی میں چمٹے رہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار.
بدعت کا راستہ نار تک لے جائے گا. بدعت کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ نار. اور سنت کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ جنت. دونوں کلیئر راستہ ہے. اب مین لائن سے جاؤ گے تم کہ بہت سے لوگ کو دیکھتے ہیں نماز کے بعد ادھر ترچھے کھڑے ہیں. ارے کیوں بھائی، مین لائن جام ہے کیا؟ سائڈ سے کیوں کراس کرتے؟ کہیں جام نہیں ہے، اس پر دوسروں کا قبضہ ہے. معلوم ہوا کہ ٹیڑھی طبیعت ہی ہے، کجی ہے. اللہ پاک سب میں استواری پیدا کر دے. سارے دنیا کے مسلمانوں کو اپنے نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تعالیٰ نے اتنا انمول ہیرا دیا ہے ہمیں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ جیسا نبی دیا ہے. آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ بنائی گئی ہے. آپ کی شریعت رہتے ہوئے، آپ کی سنت کا آئینہ رہتے ہوئے ضرورت کیا ہے کہ ہم غیر معصوموں کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے کو سنواریں؟ نہیں، ہمیں معصوم ملا ہے آئینہ، اسی کو کہا گیا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہیں اگر تصویر اپنی بنانی ہے، اپنا سنگار کرنا ہے، تو میرے نبی کی زندگی کو نمونہ بناؤ. وہ بے خطر زندگی ہے، وہ شاہراہ عام ہے، وہ نیشنل ہائی وے ہے. گلی کوچے سے مت جاؤ، جانا ہے نیشنل ہائی وے سے جاؤ. اس میں ڈاکے کا خطرہ نہیں ہے، اس میں چوروں کا اندیشہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بدعت سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ نالے میں گر گئے ہیں، جن کو پھوٹا آیا ہے، ان کے حق میں بھی دعا کر دو کہ جو رسول اللہ سے مل رہا ہے اسی کو پکڑو، اسی کی قدر کرو. اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ لاجواب ہے، بے نظیر ہے، بے خطر ہے، گارنٹیڈ راستہ ہے. اللہ پاک آپ کا، ہمارا، سب کا خاتمہ بالخیر کرے. کیونکہ پرمیشن کے مطابق جو وقت تھا جی اچھا ابھی ماشاء اللہ ابھی وہ وقت کی نوٹس نہیں ہے، ابھی کچھ منٹ اور بھی ہیں. کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی حوالہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، بہت شاندار قسم کا، اتنا شاندار حوالہ. اب دیکھو قبر کی جو اذان دیتے ہیں لوگ، ہم نہیں کہتے ہیں کہ اچھی ہے بری ہے، تم جانو تمہارا حشر جانے، لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ اس کے پاس نسب نامہ نہیں ہے. اگر نسب نامہ ہے تو پیش کر دو. کہ فائدہ بہت، ہم کا فائدہ ادھر نہیں دیکھیں گے. کہ ناک بہت کھڑی ہے، تو ٹھیک کھڑی ہے ناک، ہے حرام. کہ رنگ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے بہت اچھا رنگ ہے، لیکن حلالی ہے حرام. بحث یہاں رنگ کی نہیں ہے، ناک کی نہیں ہے. بحث یہاں اس بات کی ہے کہ ثابت النسب ہے کہ نہیں ہے. تو ثابت النسب یہ اذان نہیں ہے. اس اذان کے پاس اپنا نسب نامہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمان مرتے تھے تو قبر ہی میں دفن کیے جاتے تھے نا، کہ آگ میں جلائے جاتے تھے، گنگا میں بہائے جاتے تھے، ہوا میں اڑائے جاتے تھے؟ نہیں. اللہ کے رسول نے وحد کے شہیدوں کو دفن کیا، بدر کے شہیدوں کو دفن کیا، خود سرور کائنات کو صحابہ